مسلم بھائی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے جناب؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں. مست ایک دم. یار گناہ کیے کچھ آج؟ نہیں. ارے یار آپ کا اللہ چاہ رہا ہے گناہ کرے، آپ کرے نہیں کیا کوئی گناہ؟ ہاں جی اس کا جواب ہے میرے پاس. اچھا ہے تو دے دو. ہاں جی آپ سورہ انعام کی 38 کھولیں، اس میں ہے اس کا جواب. سورہ انعام کی 38 کھلی ہے؟ کہاں ہے؟ یہ تو حدیث ہے بھائی. یہ سورہ انعام کی 38 ہے نا آیت، اس کی اس میں اس کا جواب ہے جو آپ نے حدیث کھولی ہوئی ہے. اچھا اس کا جواب اس میں. اچھا یہ حدیث کا مطلب کیا پہلے وہ بتاؤ، پھر سورہ انعام پہ بھی چلے آتے. By him in whose hands is my life, if you were not to commit sin, Allah would sweep you out of existence and he would replace you by those people who would commit sin and seek forgiveness from Allah, and he would have pardoned them. مطلب اس میں ہے نا کہ جیسے سورہ نام میں بتا رہا تھا، اس میں ہے کہ جی انسان جیسے انسان ایک امت ہے نا، اس طرح جانور بھی ایک امت ہے. مطلب جانور بھی ہے ایک امت، اور یہ مطلب ایک برڈز بھی ایک امت ہے. اس کے اس آیت میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تمہارے جیسی امتیں ہیں. مطلب ہے نا جیسے انسان ایک امت ہے، وہ بھی ہماری جیسی ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سارے مخلوق برابر ہیں. جیسے وہ امت ہے، ہمارا جانور بھی اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہیں، یہ بھی برابر ہے، یہ پرندے بھی برابر ہیں، ساری مخلوقیں اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہیں. تو آپ انسان صرف کہہ لیں کہ انٹیلیجنس کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب ہے کہ اب جیسے آپ جانور دیکھیں گے نا، وہ اپنی بہن سے بھی سیکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک بات بتائیں، جانوروں کے پاس کوئی نبی آئے تھے؟ تو اس لیے تو اپنی بہن سے بھی سیکس کر لیتے ہیں، سارے گناہ بھی کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے. جانوروں کے پاس کوئی نبی آئے تھے؟ نہیں تو اس لیے تو وہ غلط کام کر لیتے نا سارے. سوال کا جواب تو دے دیں یار پہلے. نبی آئے تھے جانوروں کے پاس؟ نہیں، نبی انسانوں کے پاس آئے ہیں نا تاکہ وہ ہمیں ہدایت دے سکیں. مطلب ورنہ ہم بھی وہ سارے غلط کام کرتے ہیں جو جانور اگر نبی نہیں آئے تھے تو کیا جانور گناہ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. جب نبی نہیں آئے تو انہیں گناہ دیکھیں، اگر ان کے بعد نبی نہیں آیا تو انہیں گناہ اور ثواب کا کیسے پتا ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں نا، اس لیے تو جس کو پتا نہیں. اوکے واپس آتے ہیں ریوائنڈ. ساحل صاحب ہنسنا نہیں ہے، روکے ہنسی. اوکے واپس آتے ہیں. جا رہا ہوں جانوروں نہیں آپ میوٹ پہ نہیں جائیں، انمیوٹڈ رہیں. جانوروں کے پاس نبی آئے تھے؟ نہیں آیا نا. ڈن ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کیا جانور کوئی گناہ کرتے ہیں؟ جانور گناہ کرتے ہیں نا، مطلب جانور ہیں. ان کو کیسے پتا یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے؟ اور کیا ان کی اتنی عقل ہے کہ وہ سمجھ سکے کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے؟ کیا عجیب انسان ہے یار یہ. نہیں تو ان کو نہیں نہ پتا، اس وجہ سے نہیں نہ پتا کہ ان کے پاس گائیڈنس نہیں آئی. اس کا مطلب ان کے پاس وہ نہیں پتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا آپ کو ایک سان کام دیتا ہوں. اچھا ایک بات ہے، اگر میں کہوں کہ علی شرابی تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ شرابی تھا، آپ مانیں گے اس بات کو؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو شراب حرام نہیں تھی نا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حرام کیا. سود بھی ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ. تو جب تک کسی چیز کو حرام قرار نہیں ٹھہرایا گیا اس کا گناہ نہیں ہے. صحیح ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ڈن ہو گیا. اگر پرندوں میں نبی نہیں آئے اور پرندوں کے لیے کوئی چیز حرام نہیں قرار دی گئی تو اس کا گناہ کیسے ہے؟ اس کو پھر وہ گناہ کیسے ہے؟ لیکن وہ بھی تو اللہ کی irrespective اس کے لیے غلط نہیں. اچھا شراب پینا غلط ہے؟ جب شراب نہ پینے کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے شراب پینا غلط تھا؟ اس سے پہلے ٹھیک تھا بہترین. تو اس کا مطلب ہے اگر پرندوں میں کوئی نبی نہیں آیا کہ پرندوں کو بتا سکے، جانوروں میں کوئی نبی نہیں آیا کہ جانوروں کو بتا سکے اپنی بہن کے ساتھ سیکس نہیں کرنا، تو کیا جانور گناہ ہو سکتا ہے جب ان کو کسی نے بتایا نہیں؟ لیکن وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی یہ چاہ سکتا نا کہ وہ چاہتا، لیکن اللہ نے چاہا نہیں نا، اللہ نے پیغمبر نہیں نا بھیجا وہاں پہ. ہاں جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان پہ بھی ہو گیا. اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجا وہاں پہ. پرندوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، جانوروں کو پیغمبر نہیں آیا.
بالکل نہیں آیا. آپ کے پاس کوئی نبی ہے جس کو کہیں آپ سور نبی؟ سوروں کوئی کے لیے ایسا ہوگا نا, نہیں. کوئی نہیں ہے. ہاں, کوئی کتا نبی, کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کہیں یہ کتا ہے, یہ کتا نبی ہے, یہ کتوں کے لیے بھیجا تھا اللہ نے, ہے کوئی ایسا؟ جانوروں میں کوئی نبی نہیں آیا نا. شکر ہے, تھینک یو سو ویری مچ. تو لہٰذا کتے کو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ تو نے اپنی بہن کے ساتھ نہیں کرنا, کریکٹ؟ ہاں جی, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ روک سکتا تھا. چپ یار, جو روک سکتا وہ بات کیوں بھائی, چاہت اس کی مجھے نہیں پتا, نہ تیرے کو نہیں پتا, رائٹ؟ میں صرف یہاں پہ کہہ رہا ہوں نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو اگر کتا اپنی بہن کے ساتھ کر رہا ہے, اپنی بہن کتی کے ساتھ کر رہا ہے, تو کیا وہ گناہ ہے؟ نہیں. شکر یا خدایا تیرا شکر, سمجھ لگ گئی. اوکے, تو واپس آتے ہیں ساحل صاحب کی حدیث کے اوپر. اللہ کہتا ہے اگر اے بنی نو انسان, اللہ کس سے بات کر رہے ہیں یہاں پہ؟ بنی نو انسان کے ساتھ. اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو ہم تم کو ختم کر کے ایک ایسی مخلوق تیار کر لیتے جو گناہ کرتی. کیا کہیں گے؟ نہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اب یہ بھی مخلوق ہے نا, یہ گناہ کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہوئی ہے نا, یہ جانور بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے نا. ابے وہ ڈنگر, گناہ ابھی کر رہی بات ہوئی ہے کہ جانور گناہ نہیں کرے, ابھی سمجھایا تجھے, ابھی تو نے کہا کہ ہاں وہ گناہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی آیا نہیں بتانے کے لیے, پھر جانوروں پہ جا رہا ہے. تیرے مولوی نے پتہ کیا کیا ہے, تیل لگا کے نہ تجھے بمبو دیا اور تو لے کے ہمارے پاس آ گیا, اور تجھے لگا کہ یہ بڑا اچھا آرگیومنٹ ہے, لیکن وہ آرگیومنٹ فلاپ ہو گیا, ختم ہو گیا, آگے چل. اور دوسرا ایڈم صاحب, جانور جو بھی حرکت کرتے ہیں دیٹ از دیئر انسٹنکٹ. سر چھوڑ دو جانور کو ایسا سمجھ کے نہیں کرتے. سائنس سمجھائے, تاڑی مہربانی, ہاتھ جوڑنا نہ سائنس سمجھاؤ اینو. پاکستانی بندہ ہے, سائنس نہیں سمجھا رہی, تاڑی مہربانی سر, ہاتھ جوڑا, ہاتھ پیری پہننا سرکار, پیری پہننا نہ سمجھانا. نہیں تو یہ آرگیومنٹ دیکھے نا کہ جیسے ہاں بیل کا بیل ہے, اس وقت وہاں پہ وہ اس وقت نہیں تھا, وہ ان کے پاس کوئی مطلب ہدایت نہیں آئی تھی, تو اس وقت وہ جائز تھی چیزیں. تو اس طرح آپ یہ جانور ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی جانور بنا سکتا تھا, مطلب اس طرح کی بندہ ہمیں جانور. آپ ابھی جانور تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی, ہمیں ہدایت دی ہے نا, ہمیں قرآن دیا ہے, ہدایت دی ہے, آپ کو ہدایت دی ہے. تو اب آگے اب بات یہی, اللہ کہتا ہے کہ گناہ نہ کرتے تو ہم تمہیں مار دیتے. تو اللہ کو گناہ کرنے والے لوگ پسند ہے جو گناہ کریں اور معافی مانگیں. کیا کہیں گے؟ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے نا, اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو جس طرح کی مخلوق چاہتا ہے وہ. ساحل صاحب آ جائیں, اب آپ ساحل صاحب آ جائیں, اب مالک آ گئے. خدا کیسے ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ بندے گناہ کرے؟ آئی مین کون سا اچھا اینٹیٹی یہ چاہے گا کہ لوگ برے کام کرے؟ برے انسان ہی چاہتے ہیں کہ برا کام کیا جائے, یا برے لوگ یا بری شخصیت یا بری اینٹیٹی چاہے گی کہ برا کام ہو. اچھی اینٹیٹی کبھی نہیں چاہتی کہ برا ہو. تو تمہارا اللہ تعالیٰ شیر بھی نہ بناتا, پھر اللہ تعالیٰ شیر بھی نہ بناتا, جتنے جانور غلط کام کر رہے ہیں وہ بناتا ہی نہ اللہ تعالیٰ. کام نہیں کرتے ہیں, وہ ان کا انسٹنکٹ ہوتا ہے جو تمہارے ان کے پاس کوئی نبی, ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا, ان کے لیے ہر چیز جائز ہے. جانوروں کی بات اب نہیں کری جب تک نبی نہیں دکھائے گا مجھے. ایک مجھے سور نبی دکھا دے, ایک مجھے کتا نبی دکھا دے. اگر یہ دو طرح کے نبی دکھا دیتا ہے تو میں تیری بات مان لوں گا, نہیں تو چھوڑ دے. نہیں تو پھر علی بھی گناہ کر رہا تھا جب شراب پی رہا تھا, محمد بھی گناہ کر رہا تھا جب شراب پیتا تھا, ابو بکر بھی گناہ کر رہا تھا جب شراب پیتا تھا, عمر بھی گناہ کرتا تھا جب شراب پیتا تھا. پھر مان کے سب گنہگار ہیں یہ. اگر نہیں مانتا تو بھائی جان جانوروں کے پاس نبی بھی دکھا دے, اگر وہ بھی نہیں دکھا سکتا تو جانوروں کو بیچ میں نہ لا. انسانوں کی بات ہو رہی ہے. نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب سارے برابر ہیں تو وہ پھر چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا نا. اللہ کے لیے سارے برابر نہیں ہے, اللہ کے لیے سارے برابر. مجھے بتا قرآن حدیث میں پوری قرآن دیتا ہوں, ایک کتے کو 70 کتیاں ملیں گی جنت میں, ایک سور کو 70 سوریاں ملیں گی جنت میں. بتا, دکھا دے کہ ایک سور کو 70 سوریاں ملیں گی اگر وہ جنت چلا گیا تو. اگر ایک سور اپنی بہن سوری سے نہ کر سکا تو سارے برابر ہے نا اللہ کی نظر میں. تو یہ دکھا کہ ایک سور کو 70 سوری ملیں گی جنت میں. بلکہ چل چھوڑ, یہ دکھا دے, بھیجنا چاہیے تھا جانوروں میں. ہاں یہ دکھا دے کہ سور جنت میں ہوگا. چل یہ دکھا دے, سور جنت جا سکتا ہے یہ دکھا دے, کتا جنت جا سکتا ہے یہ دکھا دے, جا. لیکن قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں ساری, تو اس کا مطلب سارے برابر ہیں, وہ بھی ہماری طرح کی ہیں. ارے برابر نہیں لکھا نا, امتیں ہیں بس, ٹھیک ہے, برابر نہیں لکھا ہوا. برابر کو چھوڑ, تو جب برابر دکھائے گا تب پھر آئیں. برابر نہیں ہے,
امتیں ہیں, امتیں کہتے ہماری ہیں طرح کی نیشن ہے کو, نا, نہیں ہماری طرح کی نہیں ہے, کی ہے. نیشن, نیشن کو کہتے ہیں, امت کہتے ہیں نیشن کو, قوموں کو. تو جانور بھی جو ہے نا قوموں کی صورت میں رہتے ہیں. ایک اس آیت میں لکھا ہوا تمہاری طرح کی امتیں ہیں, تمہاری طرح کی تمہاری امتیں طرح ہیں. کی نیشنز ہیں, نیشنز. پھر وہ اس امت کی کہتے ہیں wrong. کمیونٹیز کو, کمیونٹیز کو, کمیونٹی میں رہتے ہیں, کمیونٹی. امت 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 محمدی امت وہ والی امت نہیں ہے, یہ نیشن ہے, کمیونٹی. یا تو اللہ جھوٹ بول رہا ہے, اللہ غلط نہیں نہیں بات جھوٹ نہیں کر بول رہا رہا ہے. یار, لفظ امت ہے یار, جس کا جنرل ٹرم کے اندر آنسر ہوتا ہے کمیونٹی. انہوں نے نہیں پڑھا ہوا یار, میں نے تو تفسیریں بھی پڑھی ہوئی ہیں, سب کچھ پڑھا ہوا. امت از نیشن, ہم میں غلط بیانی نہیں کروں گا, اٹس جسٹ نیشن, کمیونٹی, کمیونٹی. ہاں جی, اس لیے ہاں ان بھائی, کو سزا جزا نہیں ہے نا, کہ انہوں نے ان کے پاس ہدایت نہیں آئی, اس وجہ سے ان کو سزا جزا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے میں پاس سزا ہے نا پھر, انسانوں کے ساتھ ان لوگ کو تو پھر ملا نہیں نہ سکتا. اگر سزا جزا نہیں ہے, گناہ ثواب نہیں ہے, توبہ معافی نہیں ہے, تو پھر تو ان کو نہیں ملا سکتا. اب یہ بتا انسانوں اللہ کے نے, ساتھ کیوں ملا رہا. اللہ نے انسانوں کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بتا, وہ سامنے لکھا. ہاں جی, ہمارے پاس ہدایت آ گیا, اس لیے ہم عمل نہیں کر رہے, تو اس پہ مطلب ہے کہ اس وجہ سے تو ہمیں اللہ کہتا ہے اس میں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تمہیں مٹا دے گا, اور ایسی قوم تیار کرے گا جو گناہ کرے اور پھر معافی مانگے. نہیں, وہ کیوں میں کہہ چاہتا رہا ہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا, وہ اب ہم اس پہ تو نہیں کچھ کہہ تو سکتے نا. بھائی اللہ تعالیٰ یہ تو پھر یہ تو کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے نا. پھر ہٹلر, آپ کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. پھر ہٹلر بھی ہٹلر کو بھی معافی برا مانگ نہیں لیا تھا, کہہ سکتے. ہٹلر نے معافی مانگ لی تھی اینڈ میں گناہ کر کے, اس نے نہیں, کہا اگر ڈن, معافی نہیں اللہ بھی معافی مانگتا مانگ لے. ایڈم صاحب, ہٹلر اگر معافی نہیں بھی مانگتا, یہ جو ان کا آرگیومنٹ ہے کہ وہ اللہ ہے تو خود بھی کچھ بھی کر سکتا, تو ایسا تو کوئی بھی آرگیومنٹ دے سکتا ہوں بھائی, میں مالک ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ کیا بات ہو گئی نہیں, وہ باقی تو مخلوق ہے نا, اللہ تعالیٰ تو بھائی؟ کچھ بھی خالق کر ہے نا, سکتا خالق ہے, ہے. لیکن وہ کیا اچھا کاریہ ہے, اچھا عمل ہے, اچھی سوچ ہے اس کی, یا بری سوچ ہے؟ کر سکتا, کچھ بھی کر سکتا اس پہ. چلو ایک آپ کا لاسٹ آرگیومنٹ یہی ہو سکتا کہ وہ اللہ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم مان لیتے ہیں فار دی سیک آف آرگیومنٹ. لیکن وہ جو بتا رہا ہے کیا وہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے, یہ بتاؤ. نہیں دیکھیں, اب مطلب آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ جانور کیا جو آپ ہے, چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں گناہ ہونا چاہیے, برے گناہ کام آپ ہونا دیکھیں نا چاہیے؟ کہ ہدایت اس لیے تو دیا کہ ہم گناہ نہ کریں, ورنہ جانور تو سارے گناہ کر رہے ہیں. ارے لیکن یار جانور ارے وہی اللہ بات, تو جانور کہہ گناہ رہا ہے کر کہ رہے ہیں یار, نہیں تم کرو گے. کتنے بغیرت ہو جانور یار, غلط کام کر رہے ہیں نا, کتنے بغیرت ہو. کہنے کا مطلب جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں وہ جانور کہہ کر ہی رہے ہیں نا. دو محمد کو نے کہا تھا جب وہ شراب پیتا تھا, جب ابھی شراب کو پینے کا, شراب چھوڑنے کا حکم نہیں آیا تھا, اس سے پہلے محمد نے جب بھی شراب پیا گنہگار تھا. کہہ دو, کہو. نہیں, اس سے پہلے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت تو آیت ہی نہیں آئی تھی, تو اس وقت نہیں کیسے پھر تم جانوروں کو گنہگار کیسے کہہ رہے ہو جب کتنے بار ریپیٹ کریں گے بھائی تیرے کو, جانوروں سیم پہ بات کون سی repeat. آیت نازل ہوئی؟ یار دیکھو بھائی, آپ کو پتہ کیا بھائی, آپ کے جو مولوی ہے نا, جب وہ تیل لگا کے بمبو ڈالتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا بمبو ڈال گیا. پرابلم یہ ہے, کیونکہ جہاں پہ پہلے ہی موٹر سائیکلیں اور چنچی رکشے گھومے ہوئے ہوں, وہاں پہ بمبو چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پرابلم یہ ہے یہاں پہ ہم تیل نہیں لگاتے, تو چونکہ تیل نہیں لگاتے ہیں لہذا پتہ لگتا ہے. تو بھائی آپ اس بات کو پہلے سمجھ لیں, فیل کریں کہ جانور جو ہیں وہ گنہگار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے پاس ابھی تک ہدایت نہیں آئی, لہذا جو بھی کچھ کر رہے ہو وہ گناہ میں نہیں ہے. اسی طرح جس طرح محمد نے شراب کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تو گنہگار نہیں تھا, علی شرابی تھا گنہگار نہیں تھا, کیونکہ ابھی تک حکم نہیں ہوا تھا شراب ختم کرنے کا. تو اسی حساب سے پرندے بھی گنہگار نہیں ہیں, نہ وہ گناہ کر سکتے ہیں نہ وہ معافی مانگ سکتے ہیں, کیونکہ جب انہوں نے گناہ نہیں کیا معافی کس بات کی مانگیں گے. لہذا دوبارہ جانور بیچ میں مت لانا. بھائی رکھنا تھا, اس سے اگر آپ کو سمجھ آیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹھیک ہے. نہیں بھائی, آپ کو سمجھیے بھائی, ہم کو آپ سے بہت زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے چیزیں. بات یہ ہے کہ آپ پاگل اور بیوقوف بن رہے ہیں یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بنا نہیں پائیں گے. آپ سے سمپل سا سوال کیا گیا ہے کہ کیا سوسائٹی میں لوگ گناہ کرنا چاہیے؟ گناہ تو اب دیکھیں نا کہ وہ, وہی میں کہہ رہا ہوں, گناہ تو اب اس میں تو اس کی سزا ہے نا, اسلام میں تو سزا ہے گناہ کی. نہیں, سزا کی بات نہیں کر رہا ہوں. پہلا کوشچن ہے کہ کرنا چاہیے کیا, ہونا چاہیے کیا گناہ؟
نہیں گناہ تو شروع سے ہو رہا ہے نا، جب سے مطلب ارے کیا ہے کیا کہ دماغ کا بھی کر رہا بھائی، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ سوال نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے سوسائٹی میں؟ نہیں اب وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر غلط مطلب بندے بنائے ہیں تو وہ گناہ کریں گے جیسے شیر ہے وہ اب آپ اسے روک نہیں اچھا سکتے، کریں گے، کیا ہونا چاہیے سوسائٹی میں گناہ؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے غلط بندے بنائے ہیں تو تھینک یو تو سو بھی مچ. اللہ بیکار ہی ہے، ویسے بھی اللہ نہیں، بیکار ثابت ہو رہا ہے. یہی اللہ نے گیم گرا لیا نا اس آیت میں. اللہ نے بندے ہی ہاں. غلط بنائے ہیں جو گناہ کرتے ہیں. سو ان فیکٹ اللہ گناہ کروانا چاہتا ہے کیونکہ اللہ نے غلط Exactly. بندے بنائے ہیں. تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو سو مچ. یعنی سب برائی کی جڑ خود اللہ ہے، یہی تو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ سے. اصل میں اس سے جڑ بات ہی ختم جب کرتے خراب ہیں. ہو. ہاں بات اس سے ختم کرنی چاہیے. آپ نے سنا نہیں، وہ میں نے سن لیا تھا. اللہ نے غلط بندے بنائے ہیں تو وہ گناہ کریں گے. تھینک یو بھائی. اللہ غلط بندے بناتا ہے کو تو کیوں؟ پتہ ہے نا بندہ غلط ہے اور صحیح ہے. اب ایک بندے نے ایک چیز بالکل. بنائی ہے وہ تو پتہ ہی چاہ رہا ہے نہیں غلط نہیں، وہ خود بھائی ہاں. بھائی تو اللہ نے غلط بندے ایک بنائے ہوتا کیوں ہے ہیں؟ ساحل معلوم اسی ہونا. اینگل پہ چل. ساحل اسی اینگل پہ چل. اللہ نے غلط بندے بنائے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ جہنم کو بھر سکے. جہنم کا ایندھن بھی تو چاہیے نا. بہترین. تو اللہ کو جہنم کا کیا ایندھن غلطی؟ چاہیے. تو انسانوں کی کیا غلطی پھر بھائی؟ نہیں، لیکن وہ پھر انسانوں کی کیا غلطی؟ ہاؤ اسٹوپڈ یور گاڈ از، سو کال گاڈ، اور اس کو پھر آپ لوگ جو ہے وہ عادل کہتے ہو. اٹس دی موسٹ اسٹوپڈ تھنگ ٹو کال ہم عادل. وہ کیسے انصاف پسند ہو سکتا ہے جب وہ خود بنایا کہ گناہ کرے؟ تو وہ کیسے انصاف پسند ہو سکتا ہے یار؟ آپ کسی کو خود کھائی میں ڈھکیل رہے ہو اور اس کے بعد بول رہے ہو کہ جو کھائی میں گرا اس کی غلطی ہے. نہیں دیکھیں اب وہ قیامت والے دن اس کے تمام جو اعضاء ہیں وہ گواہی دے دیں گے. وہ مطلب ہے نا اس کو سب سے ارے لیکن وہ کروانا تو اللہ ہی ہے نا. نہیں بنانے والا اللہ ہے نا. ایک مطلب آپ ایک اب جیسے آپ نے کروانے والا بھی تو روبوٹ اللہ ہی بنایا ہے. وہ بندے کو آپ نے ابھی قتل جو کر رہا ہے کہا ہے تو آپ کے میری غلطی ہے. تو یہ غلطی آپ کی تو نہیں نا. آپ نے صرف ایک کریشن کی ہے. کیا کی ہے؟ نہیں آپ نے بس ایک کریشن ہی کیا ہے نا. ایک اچھی کریشن کر دی، ایک بری کریشن کر دی. ایک آپ نے شیر بنا دیا، ایک آپ نے ہرن بنا دیا. وہی بات ہے کہ اس نے بری کریشن کیوں کی ہے. وہی نا کہ جہنم میں بھی بندے بھیجنے تھے نا. آپ سارے جنت جیسے ایک بندہ اللہ جنت میں جائے گا نارسسسٹ ہے. اللہ نارسسسٹ ہے. پہلے برے بندے اس بناتا کو ہے، مزہ آتا ہے پھر جلانے ان میں سے یار. برائی کراتا ہے، پھر ان کو جلا جلا کے ان کی چیخیں سن سن کے خوش ہوتا ہے. ایسے بندے کو ہم نارسسسٹ کہتے ہیں. آپ کا اللہ Sadistic and نارسسسٹ ہے. narcissist. پہلے بری چیز بناتا ہے، پھر ان کو جہنم میں ڈالتا ہے، پھر ان کی چیخیں سن سن کے مزہ لیتا ہے. نہیں لیکن اگر وہ ڈائریکٹ جہنم یا جنت میں ڈال دیتا تو بندہ کہہ سکتا تھا نا کہ آپ نا انصاف ہے، آپ نے بغیر برائی کے مجھے ڈال دیا. بھائی اس نے بنائی غلط چیز کیوں؟ دیٹس دی کوسچن. نہیں تو بہت غلط اللہ چیز تعالیٰ کی بنائی مرضی ہے. شیر بنائے، ہرن بنائے، اچھے بندے بنائے، برے بنائے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا. کریٹر سے تو نہیں. ٹھیک ہے، شیر بنائے، ہرن بنائے، بندے کیوں برے بنائے ہیں اس نے؟ یہ بغیرتی کیوں دکھائی ہے؟ نہیں تو وہ تو اب جو مرضی بنایا. آپ مجھے کہ آپ نے یہ کیوں بنایا تو یہ تو غلط بات ہے نا. میں میری مرضی میں جو مرضی بالکل. بناؤں. اگر آپ کوئی ایسا رپورٹ بناتے ہیں جو نکل کے 4 بندوں کو قتل کر دیتا ہے، بھائی جان جیل میں آپ ہی جائیں گے. رپورٹ تو جو ٹوٹے گا، جیل میں آپ بھی جائیں گے. ہینس اگر یہ بات کرتے ہیں تو وہ جتنے جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ اللہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ رپورٹ بنانے والا اللہ ہی ہے. اللہ تو مالک ہے نا. مطلب میں تو مجھے آپ بھی مالک ہے نا. رپورٹ کے مالک آپ ہی ہیں بھائی جان. رپورٹ کے اچھا ایک بات سنو، بندوق دیکھی کبھی؟ بندوق پستول دیکھی؟ دیکھیے. ہاں جی. گولی بندوق میں سے نکلتی ہے ہاں جی. اور بندوق کی گولی کسی کو لگتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے. ہاں جی. ڈن. سزا بندوق کو ملنی چاہیے یا بندوق چلانے والے کو؟ نہیں لیکن وہ تو کہہ لیں نا کہ ایک بندوق جو ہے وہ تو ایک ہیلو سزا بندوق کو ملنی چاہیے یا بندوق چلانے والے کو؟ بندوق کو. بندوق کو. ہاں جی. سزا بندوق کو ملنی چاہیے. اب انہیں نکال دیں، اب اس ڈنگر کو نکال دیں. سزا بندوق کو ملنی چاہیے.
بھائی بھائی اب جا تو دفع ہو جا بے غیرت. اپنے اللہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہتا سدا بندوق کو ملنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ تو یونیورس کا مالک ہے نا, اس کو آپ کیسے تجھے سمجھ لگ گئی ہے نہیں, جس طرح تو ہنسا نا, کیسے ملا لیں؟ میرے پاس ہیڈ فون لگا ہوا, مجھے تیری ہنسی بھی سنائی دے گی ہے, تو امیجن کر تجھے سمجھ پوری لگ گئی, مسکرا تو بھی گیا اپنے اللہ کے اسٹوپڈ آرگیومنٹ کے اوپر جو تو نے اس کا دیا. شارٹ بھی بننا چاہیے. ہاں, اور اس نے ہنس بھی دیا, بیک گراؤنڈ میں ہنسی بھی آ گئی کیونکہ میں نے مجھے اس کی ہنسی آ گئی ہے جب اس نے کہا بندوق, اس کے بعد خود بھی ہنس گیا ہے بیکاز ہی نوز کہ سزا اس کو ملنی چاہیے جس نے بندوق چلائی ہے, لیکن جان بوجھ کے ہنسا بھی ہے کیونکہ جیسے کہ اگر بندے کو اسی حساب سے اللہ پھنس گیا بیچارہ. کیوں؟ بندوق بنائی اللہ نے, یعنی کہ برے انسان بنایا اللہ نے, بندوق چلائی اللہ نے, اس کی تقدیر میں لکھا اس نے برے کام کرنا ہے اللہ نے, اس کے بعد برائی کرائی اللہ نے کیونکہ جہنم بڑھنی تھی, برائی کرائی اللہ نے, اور اس کے بعد سزا کس کو مل رہی ہے؟ بندوق کو. اب ڈنگر بس کر دے اس اسٹوپیڈیٹی کو ڈیفینڈ کرنا, گھر جا چھوڑ دے اسٹوپیڈیٹی کو, اس میں کچھ نہیں رکھا. ٹھیک ہے میرا پیارا بھائی؟ ٹھیک ہے, یہ وہی ہے ایڈم صاحب, یہ وہی نمونہ ہے جو بولا تھا کہ عرش بڑا ہے کیونکہ نان لیونگ ہے وہ. ہاں بس چھوڑ دے اللہ اب سے تو. عرش بڑا ہے. ٹھیک ہے میرا بچہ اب جو چھوڑ دے, تو گھر جا نپل لے کے سو جا, اور ٹھیک اسٹوپیڈیٹی ہے کو چھوڑ دے. تھینک یو. چلے بال میں نے اچھا بتا دیا یہ آپ کو تو. ہاں ٹھیک ہے, سن لیا بھائی, تیری بات سن لیا, لوگ سن لیا. اچھا دوستو, جتنے لوگ سن رہے ہیں, اصل میں یہ جو ہماری اسٹریم میں جو مومن حضرات آتے ہیں, جو ریسرچرس ہے, جو کیا کہتے ہیں انسانی سائیکولوجی, یہ سب پہ جو کام کرتے ہیں, آپ کو یہاں پہ پراپر ریسرچ مٹیریل ملے گا کہ مومنوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے. یہ آپ کو یہاں پہ کلاسک ایگزامپلس ملیں گے کہ کتنے ڈم ہوتے ہیں مسلمان. اس کا ذرا ویڈیو وہ بناؤ, ذرا ڈیٹا بناؤ آپ لوگ, اور پراپر ہمارا ریفرنس آپ ہماری اسٹریم کا بھی اس میں ڈال سکتے ہو کہ یہاں سے آپ نے لیا ہے. ان کا آئی کیو لیول اتنا لو ہوتا ہے. یہ جتنے ریسرچرز لوگ سن رہے ہیں ان سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں میں کہ یہاں آپ کو اسٹریم میں سے اچھا خاصا ڈیٹا مل سکتا ہے. ہاؤ ڈم دیز گائز آر, کہ دماغ ان کا کیسا چلتا ہے.